اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی 9 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عام طور پر یہ اللہ کا ترجمہ رب سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ کوئی بھی شخص اصل عبادت کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کسی میں سکون اور اطمینان تلاش کرنا، کسی کی طرف اس وقت تک رجوع کرنا جب تک آپ اداس ہوں۔ یعنی اللہ کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے علاوہ کہیں سکون اور خوشی نہیں ملے گی۔ آپ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں سوائے اللہ کے کسی کی طرف نہیں بھاگیں گے۔ اور ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہم ان معنیوں پر غور نہیں کرتے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ کسی کے رعب میں آنا، یعنی زندگی میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کے رعب میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ عربی میں محبت کے 14 درجے ہیں، جن میں سے سب سے آخری درجہ الحیام ہے، جس میں انسان کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ محبت اس کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس سے ایک درجہ پیچھے ہے الولا۔ یہ ایسی محبت ہے جس میں آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس یہ محبت ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ الولا سے لفظ الا نکلا ہے، یعنی ایسی محبت اللہ سے کہ نہ بھوک پیاس لگتی ہے نہ ہی کوئی پریشانی لگتی ہے۔ یہ محبت ہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یعنی اللہ ہی کی محبت میرے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ملے گا۔ اللہ ہی کی عبادت اصل عبادت ہے، صرف اللہ کی محبت ہی سچی محبت ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں جب آپ کو سکون اور اطمینان کی تلاش ہو۔ وہ ایسی ہستی ہے جو آپ کی مشکل ترین لمحات میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اللہ ہمیں اپنے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ اس جملے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام بتائے، الحی القیوم، الحی زندہ رہنے والا، القیوم سنبھالنے والا۔ جو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نام ساتھ کیوں آئے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو بالکل مکمل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز چاہے جن ہو یا انسان یا فرشتے، سب کو موت آنی ہے، کوئی بھی مکمل نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسانوں کو کبھی میں سکون ملے اور وہ پریشانی میں اس کی طرف رجوع کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہی نہ ہو۔ الحی القیوم، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ہر چیز کا خیال بھی رکھ رہا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ سب کا خیال بھی رکھے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں بے چینی اضطراب میں تو اس کو تب تک ہماری پریشانی معلوم نہیں ہوگی جب تک اس کو بتائیں گے نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ القیوم ہے، اس کو پہلے سے ہی سب پتہ ہے، وہ سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا، سب کا خیال رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی ہے جس نے نہ صرف ہمیں تخلیق کرتے ہوئے ہمارا خیال رکھا بلکہ وہ ہمارے معاملات کو بھی سنبھال رہا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مراحل آتے ہیں وہ ان سب مراحل میں بھی ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہستی الحی یعنی زندہ ہو لیکن سب کچھ سنبھال نہ رہی ہو؟ اس لیے الحی القیوم ساتھ آئے ہیں۔